پچھلے 2-3 ہفتوں سے استغنا کے بارے میں کہا جا رہا ہے استغنا ایک ایسا باب ہے کہ جس میں ایسی کیفیات اور واردات سے بحث کی جاتی ہے کہ جس سے انسان کے اندر یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یہاں جو بھی کچھ ہے وہ انسانی دائرے اور اختیار سے باہر ہے، اور اگر انسانی دائرے اور اختیار میں کوئی بات ہے بھی تو اس کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے ہے کہ اللہ نے ہی وہ اختیار استعمال کرنے کا اذن بندے کو دیا ہے۔ دوسری بات، یہ بات بہت غور طلب ہے استغنا کے سلسلے میں کہ استغنا محض لفظوں کا کھیل نہیں ہے۔ استغنا کی صورت، استغنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی وابستگی کے لیے روحانیت میں صرف لفظی تشریح نہیں کی جاتی بلکہ تجربات سے انسان کو گزارا جاتا ہے اور وہ تجربات اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ ایک کام ہے جو عقلی اعتبار سے اس کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن اس طرف ہے ہی نہیں، کوئی بندہ سامنے آیا، اس نے آپ کو تحریک دلائی اور وہ کام نہایت آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ زمین خرید کر مکان بنایا جائے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ مکان بھی بنانا کوئی ضروری چیز ہوتی ہے، وہ رہ رہا ہے جہاں بھی رہ رہا ہے۔ کوئی آدمی بیچ میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس کو متوجہ کرتا ہے کہ بھائی یہ زمین یہاں بڑی اچھی مل رہی ہے، اس کو تم خرید لو، آئندہ تمہارے کام آئے گی۔ وہ جب اس کی طرف غور و فکر کرتا ہے تو قدرتی طور پر زمین کے خریدنے کے وسائل بھی مہیا ہو جاتے ہیں جو پہلے سے نہیں تھے۔ پھر ان وسائل مہیا ہونے کے بعد اس کو زمین بھی مل جاتی، جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی جیب میں بہت پیسے ہوتے ہیں، وہ تلاش کر ہوتا ہے، زمین کہیں بھی اسے نہیں ملتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین مل بھی جاتی ہے تو اس سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو وہ ایک ایسا تجربہ اس کو زندگی میں ہو جاتا ہے کہ جب وہ غور کرتا ہے کہ یار یہ میں نے زمین خریدی، اس پہ پھر میں نے نقشہ بنایا، اس پہ پھر میں نے مکان بنایا، پھر اس میں میں نے رہائش اختیار کی۔ اب جب وہ سوچتا ہے کہ یہ مکان کیسے بن گیا تو اس کی سمجھ کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر اور زیادہ وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات جو ریکارڈ ہے وہ آ جاتی ہے کہ بھائی فلاں آدمی ملا، اس نے مجھے تحریک دلائی اس بات پر کہ زمین خریدو، حالانکہ میرا زمین کی طرف کوئی ذہن ہی نہیں تھا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو میں نے اس آدمی سے یہ کہا کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں، میں زمین کیسے خرید سکتا ہوں؟ کہ نہیں، ارادہ تو کرو، اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ تو اس بندے کے کہنے سے میں نے ارادہ بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سبب بھی پیدا کر دیا۔ کوئی آدمی مجھے 10,000 دے گیا، کوئی آدمی مجھے 20,000 دے گیا، یا کہیں میری رقم ڈوبی ہوئی تھی جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہاں سے وہ رقم آ گئی۔ یا کاروبار اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس میں ایسی برکت پیدا ہو گئی کہ مطلوبہ رقم مہیا ہو گئی، نتیجے میں زمین خرید لی گئی۔ اب مسئلہ مکان بنانے کا آیا، اب مکان کے لیے خود بخود اس کے سامنے ایسے وسائل پیدا ہو گئے۔ فلاں صاحب جو ہے نقشہ بہت اچھا بناتے ہیں، انہوں نے نقشہ بنا دیا۔ کہ فلاں ٹھیکیدار جو ہے وہ مکان اچھا بناتا ہے، ٹھیکیدار صاحب مل گئے، مکان بنتا رہا، اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کیے اور وہ پورا مکان جو ہے مکمل ہو گیا، آدمی اس میں رہنے لگا۔ تو اگر آدمی نہ سوچے پھر تو وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے مکان بنایا،
ساری دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ اتنا ہوشیار آدمی ہے کہ اس نے مکان بنا لیا. لیکن اگر آدمی نیوٹرل ہے, اس کی سوچ ٹھیک ہے, تو یہ پوری کہانی جب وہ دہرائے گا تو اس کے سامنے ایک ہی بات آئے گی کہ اللہ چاہتا تھا اس لیے وہ وسائل فراہم ہو گئے اور مکان جو ہے وہ تعمیر ہو گیا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اتنا اتفاق ہوا کہ ایک آدمی مجھے مل گیا اور اس نے مجھے تحریک دلائی اور زمین بھی مل گئی اور مکان بھی بن گیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ایک نئی اس کے سامنے کوئی صورت آ جاتی ہے, اس میں بھی اس کا ذہن نہیں ہوتا. لیکن اس وہ آدمی کی تحریک کی وجہ سے جب اس کام کو شروع کرتا ہے تو اس بھی برکت ہو جاتی ہے. اس طرح کے زندگی میں ہزاروں واقعات ایسے بندے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالی استغنا عطا کرنا چاہتا ہے. بالآخر وہ 1 2 4 10 20 جیسے آپ نے پڑھا ہے 100 واقعات میں سے گزر کر وہ مجبور ہو جاتا ہے اس بات پر کہ یہ سب اللہ کی طرف سے, بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. استغنا ایک تجرباتی اور مشاہداتی عمل ہے. زبانی لفظ کی اللہ پر توکل ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, اس سے کبھی کسی آدمی کو استغنا حاصل نہیں ہوتا. انسانی زندگی کے بارے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو وہاں بھی یہی ہے کہ کسی انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسے کہاں پیدا ہونا ہے. کسی انسان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. کوئی انجینئر بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی کلرک بن جاتا ہے, کوئی موچی بن جاتا ہے, کوئی لوہار بن جاتا ہے. زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں دنیا میں وہ بندہ کسی نہ کسی شعبے کا انتخاب کر کے اس شعبے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کامیابی کے ساتھ یا ناکامی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو رخصتی میں بھی اسے یہ علم نہیں ہے کہ وہ اگر پاکستان میں پیدا ہوا تو وہ مرے گا کہاں. ہو سکتا ہے پاکستان میں اس کا انتقال ہی نہ ہو. کراچی میں پیدائش ہو سکتا ہے کراچی میں اس کے انتقال ہی نہ ہو. یہ جو بیچ کی زندگی ہے, اس زندگی پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کی سمجھ میں ایک ہی بات آئے گی کہ یہاں سب پری پلان ہو رہا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. اس سسٹم کے تحت جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے. کوئی آدمی دنیا میں غریب نہیں رہنا چاہتا, لیکن اگر وسائل ساتھ نہیں دیتے تو وہ غریب رہنے پر مجبور ہے. کہیں یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, لیکن آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے عملی جدوجہد اس کے اندر نہیں ہوتی. سست ہوتا ہے, اس کے اوپر جمود طاری ہوتا ہے. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ صبح کو اپنا لگی بندی ملازمت کے لیے جائے, شام کو آ جائے. اس کے ذہن میں کبھی یہ بات ہی نہیں آتی کہ میں اگر جدوجہد اور کوشش کروں گا تو یہ جو میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا, ایک دائرہ بن گیا, میں اس دائرے سے نکل سکتا ہوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو وسائل فراہم ہو رہے ہیں تو اس کو ایسی ایسی صورتیں اس کے سامنے پیش آ جاتی ہیں کہ وہ ارادے کے بغیر بھی ان وسائل کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. روحانیت میں استغنا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان تجرباتی طور پر, مشاہداتی طور پر اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اس دنیا میں یا اس دنیا میں آنے سے پہلے کی دنیا میں یا اس دنیا کے بعد والی دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے در و بس اللہ کے ہاتھ میں